اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ سلسلہ گفتگو میں صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو میں پیش کرتا ہوا چلا رہا ہوں، اور آج صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 22 کو لے کر کے حاضر ہوں۔ عام طور سے صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں موجود ہیں ان کے جو مواقع امام نے بیان کی ہیں کہ کس موقع پر کس دعا کو پڑھنا چاہیے، یہ دعا مشکلات میں گھر جانے کے بعد، دشواریوں کا سامنا کرنے کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے۔ جب انسان بہت ساری دشواریوں کے مقابلے میں آ جائے، پریشانیوں میں گھر جائے، غم جو غم نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا ہو، ویسے موقع پر اسے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن غور کیجئے کہ معمولاً ہم جیسے افراد انہی مواقعوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرنے کی اندر سے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعا کریں۔ اگر دشواریوں سے اور پریشانیوں سے دوچار نہ ہوں تو شاید کبھی دعا کا تصور ہی پیدا نہ ہوگا۔ ایسے موقع پر دعا پڑھنے کے لیے جو امام نے تعلیم فرمائی ہے، اگر غور کریں تو ہر جملہ ہمیں کچھ سوچنے اور فکر کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ مثلاً جیسے یہ پہلا جملہ ہے کہ اللہم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک بہ منی، پروردگارا تو نے ہمیں مکلف کیا ہے، ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھیں، جبکہ یہ قدرت ہمارے مقابلے میں یقیناً تیرے ہی پاس حاصل ہے، تجھ ہی کو قدرت حاصل ہے کہ کسی کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ اگر تھوڑی بہت ہمیں قدرت حاصل بھی ہے کہ ہم اپنے کو برائیوں کو بچا سکیں، تو وہ قدرت بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، میری اپنی کوئی قدرت اور طاقت ہے ہی نہیں۔ تو نے ہمیں مکلف بنایا ہے، تمہیں ہمیں ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم اپنے نفس کو برائیوں سے پاک و پاکیزہ رکھیں۔ حال یہ ہے کہ تو ہم سے زیادہ اس سلسلے میں مالک و مختار ہے۔ وقدرتک علیہ وعلی اغلب من قدرتی، اور تیری قدرت و طاقت اس کام کے لیے کہ کسی کے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا جائے، تو اس نفس پر بھی تجھے ہی قدرت حاصل ہے، خود میری ذات پر بھی تو ہی غالب ہے، پروردگار تو ہی غالب ہے۔ فآتنی من نفسی ما یرضیک عنی، پروردگارا تو مجھے وہ عطا کر جو تجھے راضی رکھ سکے، پروردگارا میں وہ کروں، مجھ سے وہ چیز وجود میں عمل آئے، وہ اعمال وجود میں آئیں جس سے تو راضی ہے، وہ چیز مجھے، وہ قدرت مجھے عطا فرما پروردگارا۔ دیکھیے، پھر پہلی بات کہوں کہ ہمیں یہ دعا پڑھنے کے لیے کب کہا گیا ہے؟ جب ہم مشکلات میں گھر جائیں، دشواریوں کا مقابلہ ہو، ایسے موقع پر معصوم نے ہم سے یہ کہا کہ یہ دعا پڑھیں۔ جب ایسے موقع پر امام نے ہمیں یہ دعا پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے تو پہلے ہی مرحلے میں ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگارا تو ہمیں حکم دیتا ہے اور ہمیں ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ تو ہمارے نفس کو میں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھوں برائیوں سے، جبکہ تو پاک و پاکیزہ رکھنے پر ہم سے زیادہ قادر ہے، پروردگارا تو ہی قدرت رکھتا ہے اور تو غالب ہے ہمارے اوپر، ہمارے نفس پر بھی، ہماری ذات پر بھی تو ہی غلبہ رکھتا ہے، تیرا ہی غلبہ ہے معبود، لہٰذا تو ہمیں وہ کچھ عطا کر جو معبود
جس سے تو راضی رہے، تو خوشنود رہے۔ یہ دعا اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہرحال قوت اور طاقت تو دی ہے کہ ہم اپنے کو اور اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس میں ممکن ہے ایک عنوان سے گفتگو کروں، اور وہ عنوان ہو سکتا ہے عدو شناسی، یعنی دشمن کو پہچاننا۔ یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا، جہاں ہم ہیں اگر اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو اس کے ظاہر بڑا زرق و برق ہے، ہر چیز میں لذت پائی جاتی ہے۔ ہمارے وجود میں بہت ساری قدرتیں پروردگار عالم رکھی ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمارے وجود میں جو قدرت اور طاقت رکھی ہے، ایک قدرت دفاع کی بھی رکھی ہے جس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں، اور ایک قدرت فائدہ حاصل کرنے کی بھی رکھی ہے پروردگار عالم نے، کہ ہم سے فائدہ حاصل، قوت شہوات ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ البتہ انتخاب میں ہم غلطیاں کر لیتے ہیں، اور غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم کس چیز کو فائدہ سمجھتے ہیں۔ ہماری واقعاً فائدہ کیا ہے، واقعی معنوں میں کسے مفید کہا جا سکتا ہے، اور واقعی کے معنوں میں کیا چیز فائدہ ہے۔ سامنے کا زرق برق جو ہمیں لیے اچھا لگنے لگتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہی الحمدللہ معاف کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہی ہمارے لیے مفید نہ ہو، وقتاً مفید نہ ہو۔ اگر آپ ایک بچے کو دیکھیں تو ایک جلتے ہوئے لو کی طرح وہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ اچھی چیز ہو، اس کے قریب جانا چاہیے، اس کا ہاتھ لگانا چاہیے، اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جلا دے گا۔ اگر چراغ جل رہا ہو تو اس کی طرف وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، چونکہ اس میں چمک پائی جاتی ہے۔ ایک تیز دھاردار چیز ہو، چمکتی ہوئی تلوار ہو، اس کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اس کو خبر نہیں کہ میرے لیے جو ہے یہ مفید ہے، لیکن بڑھ رہا ہے۔ زرق برق دیکھ کر کے ظاہری طور پر یہی فیصلہ کر رہا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ، اس کو قریب جانا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے مثلاً۔ لیکن جو سمجھدار جنہوں نے اس کے نقصان کو جانا ہے، اس بڑھتے ہوئے بچے کو روکیں گے، اس کو تکلیف سے بچا، وہ خود روئے گا اس کو پا لینے کے لیے۔ لیکن جو سمجھتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اس کو رونے تو دے گا اور رلا دے گا، مگر اس سے روکے گا۔ ایسے ہی دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حقیقی معنوں میں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، مگر ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی چیز میں۔ ہر گناہ میں ایک لذت پائی جاتی ہے، اور اس لذت کے حصول کے لیے آدمی بڑھ رہا ہوتا ہے، مگر اس لذت کا ایک نقصان ہے۔ وہ لذت بہت ہی کم مدت کے لیے ہے، اور اس کا نقصان بے انتہا دیر تک کے لیے ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں قوت عقل، قوت ادراک عطا کی ہے۔ اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے ہے، اور اس کا استعمال کر کے ہمیں اچھائی اور برائیوں کو سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر ہم معصومین علیہ السلام کے اقوال کو دیکھیں تو معصوم کا قول ہے، جیسے سرکاری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں سے ایک قول، جس کو ہم کہیں کہ یہ نبی کریم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، جو تمہارے وجود میں پایا جاتا ہے، وہ نفس، خواہشات تمہارے لیے تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عدو شناسی، ہم دشمن کو پہچانے کہ واقعی دشمن کیا ہے۔ ہماری خواہشات جو ہیں ہمیں کہاں تک لے کر کے جانتی ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن کریم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا مان لیا ہے؟ یعنی وہ کوئی چیز نہیں مانتا ہے، وہی مانتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے، خواہش ہی کی مانتا ہے۔ جو اس کے چاہت ہوتی ہے وہ اس چاہت کے پیچھے جو بھاگا چلا جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے جو میری چاہت وہ پوری ہو جائے، وہی اس کی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اس دشمن کو پہچان نہیں رہا ہوتا ہے۔ خواہشات کی مخالفت سے انسان عظیم ہو سکتا ہے، اور اس خواہشات کی اطاعت سے آدمی ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں، ہم صرف اپنی خواہشات پا لینا چاہتے ہیں، جس چیز کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اس کو پا لینا چاہتے ہیں خواہشات، اور وہ خواہشات نفس کی ہوتی ہے، اور وہ نفس ہمارا ہی سب سے بڑا دشمن ہے۔
اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے. اس لیے انسان کہنے کو تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کو اللہ مانتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر وہ اپنا امتحان لے تو وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نہیں مانتا ہے، وہ اپنے نفس کی مانتا ہے. اس لیے وہ گویا اپنے نفس ہی کو اللہ مان رہا ہوتا ہے، اپنا معبود مانا. دیکھیں عبادت کو عنوان سے بھی جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس میں اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. جی نہیں صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے ہو، نہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے ہو. کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ دیکھیں اس میں خود اللہ کیا چاہتا ہے، میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ کیا چاہتا ہے. اس کی چاہ کی اطاعت اور اس کے حکم کی اطاعت کی فکر نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کی فکر کرتا ہے. جی سب مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، بس میرا تو جی یہی چاہتا ہے، مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے، مجھے اچھا وہ لگ رہا ہے. یہ جو اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ کرنا چاہتا ہے. جس نے کہا ہے اس کو کیا اچھا لگ رہا ہے وہ اس کی طرف نہیں جا رہا. تو دشمن شناسی ہے. تو دعا کا جملہ کہ پروردگارہ تو نے تو ہم کو مکلف کیا، ہمیں ذمہ دار بنا دیا کہ ہم اپنے نفس کو برائیوں سے بچائیں، حالانکہ قدرت و طاقت تیرے پاس میں پروردگارہ، اور میرے اوپر بھی تیرا ہی غلبہ ہے. لہٰذا معبود تیری بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ تو مجھے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت و طاقت عطا فرما جس سے تو راضی رہ. و خود لنفس کا رضا من نفس فی عافیت. اور یہ جملہ جو خاص طور سے قابل غور ہے. پروردگارہ تو مجھ سے اپنی رضا، میرے نفس سے، میرے خواہشات سے اپنی رضا کے مطابق اس وقت چاہ جب میں حالت عافیت میں ہوں، یعنی میں اس چیز کو کر سکتا ہوں. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. عافیت کے حالت، عام طور سے ہم حالت عافیت میں اس کی طرف جاتے نہیں. پھر توجہ دلاؤں گا آپ کو. یہ دعا کب پڑھنے کی ہے؟ اس وقت پڑھنے کی ہے جس وقت ہم دشواریوں میں گر جائیں، پریشانیوں سے مقابلہ ہو جائے اور ہر طرف سے پریشانیاں رنج و غم ہی دکھائی دے رہے ہیں، اس وقت پڑھنے کے لیے. اور اس وقت یہ جملہ کہنا ہے کہ پروردگارہ تو مجھ سے اپنی رضا اس وقت چاہ طلب کر جب میں حالت عافیت میں ہوں. یعنی ہم جس حالت میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ان رنج و غم کے حالت میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ خود ہماری یہ ابتلا، یہ رنج و غم کے سامنا کرنا ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. کہ جس وقت ہم عافیت کی حالت میں تھے، قدرت و طاقت کے حالت میں تھے، ہم کر سکتے تھے، نہیں کیا تو نہ کرنے کے نتیجے میں رنج و غم نے ہمیں گھیر لیا ہے. تو گویا یہ اپنے لیے توبہ کرنے کی موقع اور محل ہوتا ہے کہ توبہ کریں. اور واقعی جس وقت ہم کر سکتے ہوئے اطمینان سے ہمیں اس وقت کر لینا چاہیے ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہے. گیا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھے. یعنی نفس کی پیروی نہ کرے، خواہشات کی طرف بھاگا ہوا نہ چلا جائے، اپنی خواہشات کو، اپنے نفسیات کو پاک و پاکیزہ رکھے، اس کا تزکیہ کرے. یقین جانیے کہ تزکیے کے بغیر اصلاً تعلیمات بھی کچھ نہیں کر سکتی. انسان کے لیے کہ کچھ پڑھو لکھو تو پڑھ لکھنے کو بن سکتے ہو نہیں، پڑھ لکھنے سے بھی کچھ نہیں بن سکتا جب تک کہ تزکیہ نہ ہو. اس کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں مثال میں کہ عام زندگی، بلکہ علم عرفان میں کہا جاتا ہے کہ تخلیہ اور تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں صفائی کرنا، گندگیوں کو ہٹانا، اس کو صاف کرنا. پھر تحلیہ، پھر اس جگہ جو آپ کو جس طرح جیسا بنانا ویسا بنانا. اس کو آپ اپنی زندگی میں سمجھا. مثلا آپ کو در و دیوار صاف کرنا، آپ کی الماری کتابوں کی یا سجانے کی، وہ چاہتے ہیں آپ کو اس کو صفائی کر دیں اور پھر سے اس کو سجائیں، تو یقیناً اس میں جو کچھ ہے پہلے اس کو نکالیں گے. اس میں گرد و غبار جو کچھ ہے اس کو آپ پہلے صاف کریں گے، اور صاف کرنے کے بعد
پھر جو چیز رکھیں وہ بھی صاف ستھری اس میں رکھیں گے تو اس کو سجانا کہا جائے گا۔ ایسے ہی تزکیہ بہت پہلے ہے کہ انسان کے نفوس میں جو کچھ بھی پہلے سے گندگیاں پڑی ہوئی ہیں اس کو پاک و پاکیزہ صاف کرے، صاف کرنے کے بعد اس کو سجائے، تب یقیناً انسان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثلاً آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرے، توبہ استغفار توبہ استغفار، مگر دلی اعتبار سے جو اس نے کبھی گناہ کیا اس پر نادم نہ ہو، آنسو نہ بہائے، پہلے اس کے معافی کے سلسلے میں نے کہ خالی توبہ استغفار کر رہا، اپنے کو دھوکہ دینا ہے۔ انسان حقیقی معنوں میں اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جیسے الماری کو اس کی صفائی کیے بغیر پھر سے اپنے چیزیں رکھ دی، اس کو سجانا تو نہیں کہیں گے، یہ دھوکہ دینا ہوا کہ میں صاحب کچھ کیا نہیں اور اس میں جو آپ نے لال پیلے کپڑے لگا دیے ہیں تو اسے صفائی نہیں کہا جا سکتا ہے، اسے سجانا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ باقی جو نفس کو اپنے پاک کو تزکیہ کرے گا، اس کو پاک کرے گا، وہی جو ہے حقیقی معنوں میں کامیاب کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس کا تزکیہ نہ کرے وہ کہاں سے کامیاب ہو جائے گا؟ اس نے گویا کہ وہ ناکامیوں کی طرف جا رہا ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے اپنی ذات کو۔ اس کے علاوہ انسان اگر اپنے بارے میں غور کرے، تھوڑا بہت کبھی کبھی سوچے، یہ تو آدمی دوسروں کے اندر کوئی عیب دیکھ رہا ہوتا ہے تو بڑے شور شرابے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ارے آپ وہ ارے وہ ایسے ہیں، یعنی دوسرے کی چیز دکھائی دے رہی ہے، اگر اپنے اندر دیکھے تو ممکن ہے اس سے زیادہ گندگیاں دوسرے عنوان سے یا اس عنوان سے اپنے اندر پائی جا رہی ہے۔ اگر آدمی دوسروں کو دیکھ کر کے اسے برا کہہ رہا اور خود اپنی ہی کو دیکھ کر کے اس برائی سے پاک نہیں کر رہا کہ کیا ہے، دھوکہ ہے یا نہیں دھوکہ ہے؟ خود کو اپنے کو گندگی میں دھکیلے جا رہے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خراب ہے۔ مثلاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل عدو شناسی، دشمن شناسی ایک ہنر ہے، اس کو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اس ہنر کو پیدا کریں اور وہ پہچانے کہ واقعی دشمن کون ہے اور دشمن سے دور رہے اور دشمن کو قریب نہ آنے دے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ دعا ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ پریشانیوں میں انسان اس طریقے سے بھی سوچے کہ پریشانی کیا اللہ کی طرف سے ہے یا خود میرے ہاتھ کا، ایسا میرے ہاتھ ہی کا نتیجہ ہے، میرے کیے کا نتیجہ ہے، میرے عمل کا نتیجہ ہے۔ صحت و سلامتی کی حالت میں مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا اور اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے تھا، اور نہیں کیا، آج دشواریوں میں گر گئے۔ اور اگر اس توجہ کے بعد بھی یہ یقین پیدا ہو جائے کہ نہیں، میں نے اپنی سعی اور اپنی کوشش کے مطابق اپنے کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اپنے نفس کو صاف ستھرا رکھا ہے، برائیوں کو دور رکھا ہے، اور پھر بھی مشکلات ہیں تو ایک امتحان ہے مزید اور ترقی کے لیے، اپنی بلندی کے لیے، اس میں یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ پروردگار جس ابتلا سے اور دشواری سے میں دو چار ہو رہا ہوں، پروردگارا اس کی طاقت میرے پاس نہیں، تیرے ہی پاس اس کی بھی طاقت ہے، مجھے وہ طاقت و قدرت عطا کر تاکہ میں وہ کچھ کر سکوں جس کے نتیجے میں تیری رضا حاصل کر سکوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو خود شناسی اور دشمن شناسی کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم اپنے نفس کی تعمیر کر سکیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کو بھی اس راستے پر لگا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم
فرمائے۔ والصلاة والسلام على سید الاوصیاء علی بن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام على سیدۃ نساء العالمین فاطمة الزہراء، ثم الصلاة والسلام على حسن بن علی المجتبی، ثم الصلاة والسلام على حسین بن علی الشہید بکربلاء، ثم الصلاة والسلام على علی بن حسین زین العابدین، ثم الصلاة والسلام على علی بن حسین، ثم الصلاة والسلام على محمد بن علی باقر علم النبیین، ثم الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق الامین، ثم الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم، ثم الصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا، ثم الصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد، ثم الصلاة والسلام على محمد بن علي ثم الصلاة والسلام على علي بن محمد التقي النقي الهادي، ثم الصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري، ثم الصلاة والسلام على حجة بن حسن العسكري القائم منتظر المهدي. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. دوسرے خطبے میں میں نے اگر مسلسل سرکار خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جاتے والا صفات سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے طے کیا ہے، اور گزشتہ جمعہ میں نے گزارش کی تھی کہ کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے جو اہم ترین ذرائع ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک خود قرآن، کہ کیا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کہا ہے، کیا کہا ہے، تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ پھر دوسرا راستہ، سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذات والا صفات سے متعلق کچھ کہا ہے، کیا کہا ہے، اور ان کا کردار اس سلسلے میں، اس ذات کے سلسلے میں کیا رہا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں خود اسی ذات کی اپنی سیرت کردار کی روشنی میں ہم اسے پہچانیں۔ قرآن کی روشنی میں پہچاننے کے سلسلے میں نے اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نبی کریم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نا اعطیناک الکوثر، ابھی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر مبالغہ ہے، کثرت کی، یعنی ہم کا ترجمہ کریں سب کچھ، نبی ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔ اس کوثر خاتون جنت کے اسماء میں سے، ان کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوثر کا مصداق جو ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خاتون الزہرا کو عطا کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا، ایک ذات کو دیا اور وہ سب کچھ دے دیا۔ جس نبی کریم کو سب کچھ خاتون زہرا کی صورت میں ملا، آپ اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، تعظیم بھی فرماتے ہیں، دستبوسی بھی کرتے ہیں، پیشانی کا بوسہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہی سب کچھ ہیں۔ لہٰذا جب آتے ہیں تو انہیں اپنی جگہ چھوڑ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا بھی دیتے ہیں۔ یہ عظمت ہے قرآن کی روشنی میں کہ خاتون جنت سرکار نبی کریم کے لیے سب کچھ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں آیت تطہیر کو پڑھیں۔ آیت تطہیر: انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت تم کو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ظاہر اگر ارادے کو بھی دیکھا جائے
تو ارادے الگ الگ ہوتے ہیں، حیثیتوں کے اعتبار سے ارادے کی حیثیت بھی ہوتی ہے. ایک بچہ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ میرا ارادہ کہ یہ کر لوں، یہ ایک الگ ارادہ ہوگا. ایک جوان ارادہ کرے ایک الگ ارادہ ہوگا. ایک عالم و آگاہ ارادہ کرے وہ اس کا الگ ارادہ ہوگا. ایسے ہی فرشتے کا ارادہ، امام کا ارادہ، معصومین کا ارادہ، نبی کا ارادہ، ہر ایک کا ارادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ اصل میں خود فعل ہے. ہمارا اور جتنے بھی چیزوں کا ہم نے ارادے کی بات کہی وہ سارا کا سارا ارادہ پہلے ہوتا ہے، اس ارادے کے بعد عمل وجود میں آتا ہے. اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے پھر وہ چیز کو بجا لائے، بلکہ ارادہ الہی نہیں، فعل الہی. جب سے جن کا وجود ہے فعل الہی ہے، ان کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے. اللہ کے پاک و پاکیزہ رکھنے کی حد کیا ہوگی اور اس ارادے کی کا مفہوم کیا ہوگا، یقیناً یہ بہت ہی تخلیق طلب چیز ہے. پروردگار عالم کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو چونکہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا مرکز ہیں، محور ہیں عائدت خیر میں، اور اسی لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں پہچان کروائی جاتی ہے، فرشتوں نے پوچھا کہ لوگ کون ہیں، پہچان ہوتے ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے بچے ہیں. مرکز فاطمہ الزہرا. اور حقیقی معنوں میں اس اعتبار سے اگر دیکھا ہے دین الہی کا مرکز یہ خاتون جنت ہے. انشاءاللہ اس تسلسل میں ہم بات اور آگے بڑھائیں گے. عظمت خاتون جنت یہی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے حبیب کے لیے سب کچھ قرار دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ انہیں کی محبت پر فرمائے اور ہماری نسل کو ان کی محبت پر ثابت قدم رکھے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وصلوا بالحق